ابن سنان کے دوست بھی. جی آج پڑھنا ہے ہمیں عمار ابن یاسر کے بارے میں. جی بتائیے سمیہ کون تھی؟ پہلی عورت تھی جن کو کیا ہوا تھا؟ شہید کیا گیا تھا. جو شہید ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ عمار ابن یاسر اور ان کے ماں باپ سمیہ اور یاسر، یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ تینوں بھی کیا تھے؟ غلام تھے، یعنی غریب تھے. اور جو لوگ غریب تھے اور غلام تھے اور اسلام قبول کیا تھا ان لوگوں نے، تو پھر کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ٹارچر ہوتا تھا. جی ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ٹارچر ہوتا تھا اگر وہ لوگ غریب ہیں. اب عمار ابن یاسر نے بھی کیا ہوا، یہ جوان تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان پر بہت زیادہ کیا ہوا؟ ظلم ہونے لگا، بہت زیادہ ٹارچر ہونے لگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کی فیملی کے پر بہت زیادہ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے. تو وہ اکثر ان کی فیملی یعنی جب ظلم ہوتا تھا گزرتے تھے ان کے پاس سے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اے یاسر کی گھر والے صبر کرو، تم بہت جلد جنت میں ملو گے. کیا کہتے تھے رسول اللہ ان لوگوں سے؟ کہ صبر کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو ظلم سہ رہے ہیں یہ لوگ، یہ تینوں بھی، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے؟ جنت. تو رسول اللہ کچھ زیادہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ خود ہی پریشان کیے ہوئے تھے. یعنی اتنی اچھی فیملی کو بلونگ کرنے، یعنی وہ کیا تھے؟ وہ قریش کی فیملی کو بلونگ کرتے تھے، ایلیٹ فیملی تھی، وہ ایلیٹ کلاس تھی. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ان پر بھی ہاتھ اٹھایا. تو پھر یہ تو غلام تھے، ان کے ساتھ تو اور بدتر سلوک ہوتا. اب عمار ابن یاسر کے جو ابا تھے یعنی یاسر ابن عامر، انہوں نے، یہ یمن کے تھے، تو یہ یمن چھوڑ کر آئے تھے مکہ میں. اور مکہ میں یہ انہیں ملے تھے ابو حذیفہ ابن المغیرہ، یعنی ان سے ان کی دوستی ہوئی تھی. اور ابو حذیفہ نے ان کی شادی کروائی تھی ایک غلام عورت سے، سمیہ بنت خیاط جن کا نام تھا. اور پھر ان کو ایک بیٹا ہوا تھا عمار. اب قریش جو تھے، جیسا میں نے بتایا کہ غریبوں پر کیا تھا؟ ان کا پورا زور تھا. تو اگر انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کوئی غریب ایمان لایا تو اس پر کیا ظلم فوراً شروع کر دیا جاتا تھا. اور اگر کوئی امیر، کوئی اچھی کلاس کا انسان ایمان لاتا تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ اس کو زبان سے طنز کرتے تھے، یعنی زبانی تکلیف دیتے تھے، لفظوں سے تکلیف دیتے تھے، اور بولتے تھے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدترین کر دیا ہے، یعنی گرا دیا ہے اپنے آپ کو یہ کر کے. احساس جرم جو رہتا ہے وہ ڈالتے تھے دلوں میں اور طنز کرتے تھے. اور جب عمار ابن یاسر کی فیملی نے اسلام قبول کیا تو بنی مخزوم کو یہ آرڈر دیا گیا کہ ان پر ٹارچر شروع کر دیا جائے. کن پر؟ عمار ابن یاسر کی فیملی پر. تو پھر بنی مخزوم کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان تینوں کو بھی، یاسر، سمیہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کو کہاں لے کے جاتے تھے؟ ڈیزرٹ میں، جو ایک دم بہت زیادہ گرم، یعنی گرمی کتنی ہوتی ہے وہاں پر، وہاں لے جا کر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ مارتے تھے. اتنا مارتے تھے کہ ان کی جو چمڑی تھی، یعنی یہ لوگ آگ کی بھی، آپ کو پتا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو آگ سے، یعنی آگ کی پنشمنٹ نہیں دے سکتے، جلا نہیں سکتے کسی جانور کو بھی، کیونکہ یہ جلانے کا جو حق ہے وہ کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے. تو ہم کسی جانور کو بھی نہیں جلا سکتے کیونکہ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور یہ لوگ یہ کرتے تھے.
اور رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کو ٹارچر کر رہے ہیں, تو رسول اللہ وہاں جاتے تھے اور کیا کرتے تھے, اپنی باتوں سے ان کو کیا کرتے تھے, صبر دلاتے تھے. کیونکہ یہ جو دین تھا جو رسول اللہ لائے تھے وہ آسان نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں تھا, یہ گزرتی چیز نہیں تھی کہ آج ہے کل نہیں ہے, نہیں. یہ کیا تھا, اسلام کیا ہے, ہم پورا ہماری پوری زندگی میں یہ حصہ لیتا ہے. ہمیں لوگ اسلام کو کیسا دیکھتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا, نہیں. اسلام اس سے کافی آگے ہے, ہر چیز کے لیے ہے اسلام. باقی چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں, پھر کوئی کرے تو پھر بولتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں, یہ ہمارا رواج نہیں ہے. رواج اور کلچر جو بھی وہ بعد میں ہے, پہلے اسلام ہے. تو مکہ میں بھی یہی ہوا. مکہ میں کیا ہوا, مکہ میں بھی یہی چیز ہوئی. اور آج کل کے لوگ کن چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں, رواجوں کو, کلچرز کو, اور اسلام کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں کہ نہیں بڑے برا مان جائیں گے, بڑے یہ ہو جائیں گے. یہ سب چیزیں بھی, جیسے کہ لوگ اگر آپ بولنے سے ڈرتے ہیں تو آپ اچھے سے بولیے, لیکن بولیے, کیونکہ پکڑ ہوگی. اگر ہم غلط بات پر نہیں بولیں گے, غلط بات پر نہیں ٹوکیں گے تو کیا ہوگی, پکڑ ہوگی. جیسے لوگ درگاہ وغیرہ جاتے ہیں, دھاگا باندھتے ہیں, تعویذ پہنتے ہیں, یہ سب غلط ہے, یہ ساری چیزیں غلط ہے. لیکن پھر بولو تو کیا بولتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے کیا ہے, یہ تو سالوں سے چلا آ رہا ہے. مکہ والے بھی یہی بولتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے, یہ کون سا نیا دین لے آئے. آج کل کے لوگ بھی یہی بولتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے, بولنا. رسول اللہ کیسے بھیجے گئے, ایک ڈرانے کے طور پر خوشخبری دینے والے بھیجے گئے. ڈرانا کس سے, آگ سے, اور خوشخبری کس کی, مومنوں کے لیے, جن کے لیے کیا ہوگی, جنت میں باغات ہوں گے, جن کے نیچے سے کیا بہیں گی, نہریں بہیں گی. تو ہمارا کام کیا ہے, صرف بتانا, ٹوکنا لوگوں کو کہ جو غلط ہے, اور اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے, تاکہ اس دن ہماری کیا ہو, ہماری پکڑ نہیں ہو. تو یہ جو دین رسول اللہ لائے تھے وہ آسان نہیں تھا. وہ لوگ پورے ڈوبے ہوئے تھے شرک میں, پورے کے پورے ڈوبے ہوئے تھے. اب اس میں سے ایسے لوگ جو غریب ہیں, مجبور ہیں, جو کسی اور کے, یعنی بس کیا ہے, ان کو کھانا مل گیا ان کے لیے وہی بہت ہے. جو غریب ہے, غلام ہے, ان کے لیے کیا ہے, 3 وقت کا کھانا مل گیا وہی بہت ہوتا ہے ان کے لیے. ایسے لوگ کوئی ایسا دین قبول کرے. یہ جو دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا حنیفہ جسے کہتے ہیں, ایک یکسو ہو کر کس کو ماننا, صرف اللہ کو, یہ پہلے سے تھا مکہ میں. لیکن کیا ہوا, بت پرستی دھیرے دھیرے آتی گئی اور پھر بہت زیادہ بڑھ گئی. تو لوگ بھول گئے کہ ابراہیم علیہ السلام, یہ لوگ مانتے تھے اللہ میں, ابراہیم علیہ السلام سب میں مانتے تھے, لیکن کیا ہوا, بت پرستی ان کے رگ رگ میں بس گئی. بھول گئے وہ لوگ سوچتے تھے کہ کیا یہ جو ہے ہمیں قریب کر دیں گے اللہ کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ صرف مجھے پکارو, میں کیا کروں گا, میں تمہیں جواب دوں گا, میرے ساتھ شرک نہ کرو. اللہ تعالیٰ, اگر آپ قرآن دیکھیں گے تو قرآن کا بیسک تھیم یہی ہے, پورا تھیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ میرے ساتھ شرک مت کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا ہے, اور جو دوسرا گناہ چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے, لیکن شرک نہیں معاف کرتا. تو پھر یہ کیا ہوا, یاسر یعنی عمار ابن یاسر کا جو فیملی تھی, ان کے لیے بہت کیا ہوا, یہ بہت مشکل ہو گئی. کیونکہ 3 لوگ تھے اور تینوں پہ کیا ہو رہا تھا, کنٹینیوس ٹارچر ہو رہا تھا. لیکن کیا ہم لوگ دین سے پلٹے نہیں, وہ تینوں بھی کیا ہوئے, قائم رہے. اتنا کہ کیا ہوا کہ ان کے امی ابا, جو عمار ابن یاسر ہے, ان کے امی ابا کا کیا ہوا, وہ دونوں شہید ہو گئے. اور پھر یعنی آپ سوچیں گے کہ یہ غریب تھے اور اسلام قبول کیے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں یہ ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ فوراً ان کو بچا لیتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یہ دنیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے, آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں اس سے پہلے کہ اللہ آزمائے ان لوگوں کو جو لڑے اللہ کی راہ میں, اور آزمائے جو ہیں صابرین, جو صبر کریں گے. یعنی یہ ایک ٹیسٹ ہے, یہ زندگی, یہ دنیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ رکھی ہے. اگر سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ اچھا ہے, ایمان لا رہے ہیں, تو پھر ایمان کا ٹیسٹ کہاں سے ہوا, ٹیسٹ نہیں ہے نا اگر سب کچھ صحیح ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہتا تھا اللہ کی سچا کون ہے,
اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی کیا ہوئے, وہ لوگ ثابت قدم رہے. ہر کوئی, بلال رضی اللہ تعالیٰ پر اتنا ظلم ہوا لیکن وہ کیا رہے, ثابت قدم رہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا, اور اللہ کیا کرے گا, جو سچ ہے, جو حق ہے, اس کو ظاہر کر دے گا, اور جو باطل ہے یعنی کیا ہے, جو جھوٹ ہے, اس کو بھی کیا کرے گا, اللہ ظاہر کر دے گا. اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے جبکہ اللہ نے آزمایا نہیں ہے ان لوگوں کو جو کیا کریں گے, اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے. تو پھر یہ سب ایگزامپلس ہے, یعنی یہ جتنے بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے, ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ سارے ہمارے لیے کیا بنے ہیں, ایک رول ماڈل بنے ہیں, ہے نا. جتنے بھی ہیں ابو بکر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے بھی ہیں کیا ہے, ایک رول ماڈل بنے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں, ہم ان سے سیکھیں, ان کی لائف سے, کہ ان لوگوں نے تو اتنا ظلم سہا ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں سہ رہے, یعنی اللہ نے ہم کو اتنا اچھا رکھا ہے الحمدللہ. تبھی کیا ہے, ان کا درجہ بھی ہم سے کئی زیادہ ہے, بہت زیادہ درجہ ہے ان کا, کیونکہ ہم نے وہ سب سہا ہی نہیں ہے جو ان لوگوں نے سہا ہے. پھر اسی طریقے سے سمیہ, یاسر اور عمار رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی کیا تھے, چنے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی چن لیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس بہت زیادہ دولت ہے, ہر چیز ہے, لیکن یہ چیز دھوکے میں نہیں ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا یہ سب دے کر, کہ ان لوگوں کے آنکھوں پر کیا ہے, ایک پٹی بنی ہوئی ہے کہ یہ لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں. یہ زندگی, یہ دنیا کی چمک دھمک نے ان کی آنکھوں پر کیا کر دیا, ایک پٹی باندھ دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی ہے کہ بس وہ لوگ دنیا میں ہی مگن ہیں, ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں, کافروں کے پاس دولت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ دھوکا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں کہ ان کو ہدایت ملے, اس لیے وہ دھوکے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. پھر جب رسول اللہ دیکھتے تھے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اور پھر عمار رضی اللہ تعالیٰ نے, یعنی ان پر ٹارچر ہو رہا تھا ان لوگوں پر, عمار اور ان کے ماں باپ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے پکار لگائی اور کہا, یا رسول اللہ, ہم پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, یعنی اتنا ظلم ہو رہا ہے, بہت بہت جو بہت ایکسٹریم ہوتا ہے نا, وہ ظلم ہو رہا ہے. پھر رسول اللہ نے ان سے کہا کہ صبر کریے اہل یاسر, یعنی یاسر کی فیملی, صبر کریے, آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے, جنت میں ہے. دیکھیے یہ صرف اس وقت اگر ظلم ہو رہا ہے اور یہ بولنا کہ صبر کریے, کتنا مشکل ہوتا ہے صرف انہی لفظوں پر صبر کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ یہی چیز میں آزماتا ہے ہمیں. زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کچھ کر نہیں سکتے تھے, لیکن کس چیز کی گارنٹی دے سکتے تھے کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا, آپ کا ٹھکانہ ضرور کیا ہوگا, جنت ہوگا. اب جو عمار رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کے یعنی کمپینینز تھے, جو صحابہ تھے, وہ بولتے ہیں کہ اتنا وہ لوگ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹارچر کرتے تھے کہ ان کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اتنا مطلب مار پیٹ کے اتنا انکانشیس کر دیتے تھے کہ وہ پتا ہی نہیں, یعنی وہ کیا بول رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا رہتا تھا. اور پھر ان کو آگ سے داغتے تھے, یعنی آگ کی وہ دیتے تھے, یعنی آگ سے جلاتے تھے ان کو. تو پھر ایک بار کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں سے, اور کیا ہوا, انہوں نے کیا کہا کہ اے آگ, کیا ہو جا, ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا عمار پر, جیسے کہ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی کس پر, ابراہیم علیہ السلام پر. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا کیا تھا, بہت زیادہ ایک اس میں آگ بھڑکائی گئی تھی, کئی دنوں سے آگ بھڑکائی گئی تھی, اور پھر کیا ہوا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا تھا. یعنی وہ ایسی آگ تھی جو بہت دنوں سے بھڑکائی گئی تھی, کس کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کے لیے. پھر ان کو وہ ایک وہ توپ پر بٹھا کے اس پہ یعنی شوٹ کر دیا گیا تھا, تاکہ وہ سیدھا جا کر وہ گڈھے میں, یعنی وہ آگ اتنی گہری تھی اور اتنی بھڑکیلی آگ تھی کہ اس کے آس پاس کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. تو ان کو وہ توپ پر بٹھا کے وہاں پر پھینکا گیا تھا. لیکن جب وہ وہاں پر گرے تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کونی بردم و سلام علی ابراہیم,
یعنی اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کا کہنا تھا کہ زندگی میں سب سے بہترین فیلنگ وہی تھی جب وہ آگ میں گرے. یعنی کیا ہوئی, وہ آگ اتنی سلامتی والی ہو ان پر. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عمار ابن یاسر سے کہ یعنی جب ان کو آگ سے داغتے تھے تو کیا کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا جیسے کہ ٹھنڈی ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اب ایک دن کیا ہوا کہ عمار ابن یاسر بھی کیا ایک انسان ہی تھے, ہے نا. اتنا ظلم سہنے کے بعد کیا ہوا, ان کی جو برداشت کی قوت تھی ایک دن کیا ہوئی, ٹوٹ گئی. اور کیا ہوا کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے, ان کی چمڑی کو جلا رہے تھے آگ سے اور ان کو پانی میں ڈبا رہے تھے اور وہ ہارڈلی سانس لے پا رہے تھے. یعنی ان کو یعنی اگر کوئی شخص کسی کو پانی میں ڈبائے گا تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. اور وہ اتنے بے ہوش ہو گئے اور اس بے ہوشی میں کیا کہا انہوں نے, کچھ الفاظ کہہ گئے وہ جو کیا تھے, کفر کے تھے. یعنی انہوں نے کہا, وہ لوگ جو ٹارچر کر رہے تھے ان لوگوں نے کیا کہا کہ کچھ اچھا بولیے ہمارے بتوں کے بارے میں. تو عمار ابن یاسر نے وہ کہہ دیا. اب جب ان کو ہوش آیا تو ان کو وہ یاد آیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو وہ کیا ہوئے, بہت زیادہ کیا ہوئے, غمگین ہو گئے, بہت زیادہ ان کو پچھتاوا, اور وہ رونے لگے, بہت زیادہ پچھتا کہ انہوں نے آخر میں یہ کیسے بول دیا. مطلب جو گلٹ تھا ان کو اندر ہی اندر کیا کرا, کھانے لگا کہ انہوں نے بولا کیسے یہ چیز. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب وہ وہاں تھے, جب ان کو یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, تو پھر ایک فرشتہ آیا اور اس نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کیا, ہاتھ ملایا اور کہا کہ اٹھ جاؤ, تمہارے اوپر کوئی کیا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. پھر رسول اللہ نے ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی عمار ابن یاسر سے اور دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں, اور ان سے کہا کہ عمار کیا یہ مشرکوں نے آپ کو لے لیا تھا اور آپ کا سر پانی میں ڈالا تھا اور آپ نے یہ سب کہا تھا. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ہاں. اور پھر رسول اللہ نے کیا کہا, آپ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ وہ کریں تو آپ پھر سے وہی کریے گا, یعنی پھر سے وہی آپ کہنا. کیوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا قرآن میں, اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں جو مجبور کیا جائے پر اس کے دل میں کیا ہو, ایمان کی دولت ہو, ایمان رہے اس کے دل میں, لیکن وہ مجبور کیا جائے بولنے کے لیے. جیسے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ دین چھپانا پڑتا ہے. جیسے کہ کتنے دیکھیے کہ ہماری آئیڈینٹی یعنی کتنے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو, جیسے کیونکہ اسلاموفوبیا اتنا بڑھ گیا ہے, تو کبھی ایسا ہو کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی ایز اے مسلم چھپانا پڑے تو ہم چھپا سکتے ہیں, تاکہ کیا ہو, ہماری جان کی حفاظت رہے. پھر جب رسول اللہ نے یہ کہا تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو کیا ہوا, سکون آ گیا, اور وہ اب فکر مند نہیں تھے کہ جو بھی مشرک ان کے ساتھ کرتے تھے اور ان سے جو بھی بولتے تھے کرنے کے لیے. پھر ہجرت کی, لیکن اس سے پہلے کیا ہوا, ان کے جو امی ابا تھے ان کا وہ شہید ہو گئے, اور عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کی, ہجرت کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کرتے تھے, بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اور اپنے صحاباؤں کے ساتھ ان کی بہت کیا کرتے تھے, یعنی اپنے صحاباؤں کے سامنے ان کی بہت تعریف کرتے تھے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ کیا ہے, بہت پختہ ہے, بہت ثابت قدم ہے یہ. اور وہ کہتے تھے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کا ایمان, ان کی ہڈیوں میں ان کا ایمان ہے, یعنی اتنا زیادہ گہرا ایمان ہے کہ ان کی ہڈیوں میں ان کا ایمان ہے. ایک دن ایک ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی خالد ابن ولید میں اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ نے اس پر سے کہا کہ جو کوئی بھی خلاف رہے گا عمار کے وہ اللہ کے خلاف ہے, اور جو کوئی بھی ناپسند کرے گا عمار کو وہ ناپسندیدہ ہے اللہ کو. پھر خالد ابن ولید جو کیا تھے, اتنے بڑے یعنی اسلام کے ہیرو تھے, فائٹر تھے, انہوں نے کیا کیا, وہ جلدی سے گئے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے معافی مانگی. پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کیا کر رہے تھے, یہ مسجد بنا رہے تھے مدینہ میں. اور پھر جب وہ آئے وہاں پر امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے کیا کیا, ایک یعنی یہ لوگ جب کام کرتے تھے نا تو ایک دوسرے کو انکریج کرنے کے لیے یہ لوگ ایسے شاعری بولتے تھے,
شاعری بولتے تھے تاکہ وہ شاعری سے کیا ہو, انکریجمنٹ ملے اور کام اور زیادہ مضبوطی سے ہو. تو پھر وہ لوگ بولنے لگے, سارے مسلمان جتنے تھے, جب وہ لوگ مسجد, یعنی وہ لوگ پتھر اٹھاتے تھے تو وہ لوگ بولتے تھے, یعنی یہ ماحول وہ لوگ کریٹ کرتے تھے تاکہ کیا ہو, یہ کام ان لوگوں کے لیے اور تھوڑا آسان ہو جائے, تاکہ انکریجمنٹ ملے. بولنے سے دیکھیے لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے, پھر وہ کام اور اچھے سے کرتے ہیں. اسی لیے یہ لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ, چھوٹے چھوٹے شاعری اور چھوٹی چھوٹی لائنیں ایسے بولتے تھے تاکہ کیا ہو, کام اور بہترین طریقے سے ہو. پھر سب مسلمان کہنے لگے کہ جو بار بار کیا کرے, مسجدوں کی, یعنی مسجد میں آئے, یعنی کیا, نماز پڑھنے, اور وہاں پر کیا کرے, کھڑے رہے, بیٹھے رہے, یعنی عبادت کرے, وہ اس برابر نہیں جو اس سے الگ تھلگ رہے. اب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کر رہے تھے, وہ وہیں اسی طرف کیا کر رہے تھے, کام کر رہے تھے, اور وہ بہت زور زور سے کیا کرے, وہ جو یہ شاعری تھی, یہ جو لفظ تھے, وہ بولنے لگے. اب کسی ایک کو لگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کہ یہ جان مجھ کر ایسی, یعنی تھوڑا سا ایسے تھوڑے ٹیز والے سینس میں بول رہے ہیں. تو پھر وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر لڑ پڑے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا چلی تو وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ کیا ہے ان کا معاملہ عمار سے, وہ بلاتا ہے ان کو جنت کی طرف اور یہ لوگ بلا رہے ہیں جہنم کی طرف. عمار میرے کیسا ہے, میری وہ چمڑی ہے میری آنکھوں اور میری ناک کے بیچ میں, یعنی اتنے قریب ہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے. یعنی اتنی وہ محبت کرتے تھے عمار رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ کتنی تکلیف سہے تھے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو بھی کھو دیا تھا اس تکلیف میں. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے, بہت زیادہ عزیز تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمتیں دی تھی اور ہدایت دی تھی. تو اس وجہ سے کیا ہوا, وہ ایک ایسا, یعنی رسول اللہ کی آنکھوں میں بھی وہ کیا تھے, بہت زیادہ چہیتے تھے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی ان پر. اور رسول اللہ کہتے تھے کہ دو لوگوں کا کیا لو, مثال دو لوگوں کی, ایک ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہدایت پہ کس کی رہو, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جو نریٹرز ہیں وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے ہیں, یعنی ان کے فزیکل ایٹریبیوٹس بتاتے ہیں کہ وہ لمبے تھے اور ان کی آنکھیں بلوئش بلیک تھی, بلوئش بلیک آنکھیں تھی, اور جو ان کے شولڈرز تھے وہ کیا تھے, چوڑے تھے, اور بہت کم بات کرتے تھے, اور زیادہ تر وہ کیا رہتے تھے, خاموش رہتے تھے, زیادہ بات نہیں کرتے تھے, خاموش رہتے تھے. انہوں نے ساری جتنی بھی بیٹلز تھی, بدر, احد, خندق, تبوک, یمامہ, ساری بیٹلز میں یہ لڑے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تب بھی یہ کیا کیے, تب بھی یہ ہر جنگ میں کیا کیے, انہوں نے یہ شامل ہوئے. اور یہ ہمیشہ کہاں رہتے تھے, فرسٹ رو میں ہی رہتے تھے, یعنی لڑنے کے لیے جیسے روز اسمبل ہوتی ہیں, یہ پہلے کہاں رہتے تھے, پہلی ہی صف میں رہتے تھے ہمیشہ, اور بہت زیادہ کیا تھے, نیک تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا, اور پھر اس کا جو ٹریجری ہے بیت المال کا, وہ اس کی رکھوالی کرنے کے لیے ابن مسعود کو بنایا تھا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمار ابن یاسر کے بارے میں اور ابن مسعود کے بارے میں کہ میں نے عمار ابن یاسر کو بھیجا تھا کیسا, گورنر کی طور پر, اور ابن مسعود کو بیت المال کی رکھوالی کرنے کی طور پر. اور پھر وہ کیا ہے, بہترین لوگ ہیں رسول اللہ کے صحاباؤں میں سے, اور بدر کے لوگ ہیں. یعنی بدر میں بہت زیادہ کیا تھی, لڑائی کیسی تھی, بہت زیادہ ہیروئک لڑائی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایسے ڈسکرائب کر رہے ہیں. اب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی واقعیں باقی ہیں, لیکن وقت کم ہے, تو میں اگلی کلاس میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی.